السلام علیکم کلاس اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر کا نیم ہے منی یعنی زر۔ اسٹوڈینٹس، اکنامکس میں منی یعنی پیسے کو ہم زر کا نیم دیتے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر کا فرسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ ٹاپک کا نیم ہے بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم، براہ راست تبادلہ کا نظام۔ اسٹوڈینٹس، اب یہاں پر ایک کوسچن بنتا ہے کہ واٹ از بارٹر سسٹم؟ براہ راست تبادلے کا نظام کیا ہے؟ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کا اوور ویو دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، تہذیب و تمدن کے اولین دور میں انسان کی ضروریات بہت لمیٹڈ اور سمپل تھیں۔ تہذیب و تمدن کے اولین دور میں انسان کی ضروریات جو تھیں وہ بہت لمیٹڈ اور سادہ تھیں، یعنی سمپل تھیں، اور انسان اپنی تمام ضروریات خود ہی پوری کر سکتا تھا۔ لیکن جب انسان کچھ مہذب ہوا تو اس نے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا اور مختلف پیشے اختیار کر لیے۔ چونکہ اس دور میں زر نام کی یعنی پیسے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی شے دستیاب تھی جسے لوگ لین دین کے لیے استعمال کرتے، اس لیے لوگ اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کرتے تھے۔ فار ایگزامپل، کاشتکار گندم کے بدلے میں موچی سے جوتا حاصل کرتا تھا اور کپڑے کے بدلے میں کاشتکار سے چاول حاصل کرتا تھا۔ ابتدائی دور کے لین دین کے اس طریقہ کار کو، جس میں اشیاء کا تبادلہ براہ راست اشیاء سے کیا جاتا تھا اور زر کا استعمال نہیں ہوتا تھا، اس نظام کو بارٹر سسٹم یعنی براہ راست تبادلے کا نظام کہتے تھے۔ ایسا طریقہ کار جس میں اشیاء کا تبادلہ براہ راست اشیاء سے کیا جاتا تھا اور زر کا استعمال نہیں ہوتا تھا، اس نظام کو بارٹر سسٹم یعنی براہ راست تبادلے کا نظام کہتے تھے۔ ترقی پذیر ممالک کے دور میں دیہاتوں اور قصبوں میں اب بھی بارٹر سسٹم کے تحت کسی حد تک اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیفیکلٹیز آف بارٹر سسٹم، براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکلات۔ بارٹر سسٹم کی کون کون سی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف سرٹن وانٹس۔ لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف سرٹن وانٹس، ضروریات میں دو طرفہ مطابقت کا نہ ہونا۔ اسٹوڈنٹس، براہ راست تبادلے کے دور میں ہر شخص کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی ایک ایسے شخص کو تلاش کرنا پڑتا تھا جو اس کی ضروریات کی چیز بھی رکھتا ہو، یعنی جو چیز اس شخص کو ضرورت ہوتی تھی اس لیے وہ ایک ایسا شخص ڈھونڈتا تھا جو چیز اسے ضرورت ہوتی تھی اس شخص کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے تھی، یعنی ایسے شخص کو تلاش کرتا تھا جو اس کی ضروریات کی چیز بھی رکھتا ہو، نیز اس کے بدلے میں کوئی ایسی شے حاصل کرنا چاہتا ہو جو پہلے شخص کے تبادلے میں دینے کے لیے موجود ہو۔ براہ راست تبادلے کے دور میں ہر شخص کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی ایک ایسے شخص کو تلاش کرنا پڑتا تھا جو اس کی ضروریات کی چیز بھی رکھتا ہو، نیز اس کے بدلے میں کوئی ایسی شے حاصل کرنا چاہتا ہو جو پہلے شخص کے پاس تبادلے میں دینے کے لیے موجود ہو، یعنی دونوں کی ضروریات میں مطابقت ہو۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص گندم کے بدلے میں کپڑا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہوتی تھی جس کے پاس دینے کے لیے کپڑا بھی موجود ہو، نیز وہ کپڑے کے بدلے میں گندم لینے کے لیے بھی تیار ہو۔ اس تلاش میں بہت دقت اٹھانا پڑتی تھی، یعنی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وقت بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا تھا، اور ایسا اتفاق مشکل سے ہوتا تھا کہ دو ایسے افراد مل جائیں جن کو ایک دوسرے کی شے کی ضرورت ہو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیک آف کامن میئر آف ویلیوز۔ لیک آف کامن میئر آف ویلیوز، مشترک معیار قدر کا نہ ہونا۔ اسٹوڈنٹس، براہ راست تبادلے میں دوسری ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ ہر مرتبہ ایک شے کا دوسری شے سے تبادلہ کرتے وقت نئے سرے سے شرح تبادلہ طے کرنا پڑتی تھی۔ مثلاً 1 کلو گرام چاول کے بدلے کتنا کپڑا، یا 1 کلو گرام گندم کے بدلے میں کتنی چینی۔ اس نظام میں کوئی ایسا پیمانہ نہ تھا جس کی مدد سے تمام اشیاء کی قدر کی پیمائش اور موازنہ کیا جا سکے، لہٰذا اگر دو اشخاص ایک دوسرے کی اشیاء خریدنے پر رضامند بھی ہو جاتے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ ایک شے کے بدلے دوسری شے کی کتنی مقدار دی جائے۔ جس شخص کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی تھی اسے دوسری شے کے بدلے میں اپنی شے کی زیادہ مقدار دینا پڑتی تھی۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس لیک آف ڈیویزیبلٹی آف سرٹن کموڈیٹیز۔ لیک آف ڈیویزیبلٹی آف سرٹن کموڈیٹیز۔
بعض اشیاء کی عدم تقسیم پذیری۔ اشیاء کا تبادلہ کرتے وقت یہ مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا تھا کہ بڑے حجم والی بعض اشیاء چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی تھی۔ اشیاء کا تبادلہ کرتے وقت یہ مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا تھا کہ بڑے حجم والی بعض اشیاء چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی تھیں۔ مثلاً اگر ایک شخص کی بھینس تھی تو وہ اپنی ضرورت کی اشیاء آٹا، گھی، چینی، کپڑا خریدنے کے لیے بھینس کے ٹکڑے کر کے مختلف افراد کو نہیں دے سکتا تھا۔ اگر ایک شخص کی بھینس تھی تو اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے بھینس کے ٹکڑے مختلف افراد کو نہیں دے سکتا تھا۔ فورتھ ہے ہمارے پاس لیک آف اسٹور آف ویلیو، ذخیرہ قدر میں دقت۔ آج کے دور میں انسان مستقبل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کا ذخیرہ کر لیتا ہے اور مختلف اوقات میں اور مختلف ضروریات کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ براہ راست تبادلے کے دور میں اگر کوئی شخص فوری طور پر اپنی تمام شے کا تبادلہ نہ کرنا چاہتا ہو اور اس کا ذخیرہ کرنا چاہتا ہو تو کچھ اشیاء تو ذخیرہ ہو جاتی تھیں جیسے کپڑا، گندم وغیرہ، لیکن بہت سی ایسی اشیاء ایسی تھیں جن کا ذخیرہ کرنا ممکن نہ تھا۔ مثلاً پھل، سبزیاں، گوشت وغیرہ، یعنی ان کو ہم سٹور نہیں کر سکتے تھے، وہ ویسٹ ہو جاتی تھیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیفیکلٹیز ان دا پیمنٹ آف سروسز، ادھار کے لین دین میں دقت۔ اسٹوڈنٹس، اس نظام کے تحت ادھار لین دین اور مستقبل میں ادائیگیاں کرنے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ جو اشیاء ادھار لی جاتی تھی ان کی واپسی پر جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر بکری ادھار تو لی جا سکتی ہے لیکن واپس کرتے ہوئے ویسی ہی بکری لا کر واپس کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح قحط کے دنوں میں حاصل کی گئی گندم کی قدر زیادہ ہوتی تھی جبکہ فراوانی کے دنوں میں گندم کی قدر کم ہوتی تھی۔ لہٰذا اتنی ہی مقدار میں فراوانی کے دنوں میں واپس کی جاتی تو قرض دہندہ کو نقصان ہوتا تھا، اور کیونکہ گندم کی قدر قحط کے دنوں میں زیادہ تھی اور فراوانی کے دنوں میں کم، یعنی مثال کے طور پر بکری تو ادھار لی جا سکتی ہے لیکن واپس کرتے ہوئے ویسی بکری لا کر واپس کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح قحط کے دنوں میں حاصل کی گئی گندم کی قدر زیادہ ہوتی تھی اور جب گندم بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس کی قدر کیا ہو جاتی تھی؟ کم ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اتنی ہی مقدار میں، یعنی جب گندم بہت زیادہ ہوتی تھی تو واپس کی جائے تو قرض دہندہ کو نقصان ہوتا تھا، کیونکہ گندم کی قدر قحط کے دنوں میں زیادہ ہوتی تھی اور جب گندم کی قیمت فروانی کے دنوں میں کیا ہوتی تھی؟ وہ کم ہوتی تھی۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ڈیفیکلٹیز ان دا موبلٹی آف گڈس اینڈ ویلتھ، دولت کی نقل پذیری میں مشکلات۔ براہ راست تبادلے کے دور میں دولت مثلاً زمین، گھر، گائیں، بھینس وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہیں تھا، جبکہ زر کی مدد سے کسی بھی چیز کو ایک مقام پر بیچ کر دوسری جگہ جا کر آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ اگین ریپیٹ کرتی ہوں اسٹوڈنٹس، براہ راست تبادلے کے دور میں دولت مثلاً زمین، گھر، گائے، بھینس وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، جبکہ زر کی مدد سے کسی بھی چیز کو بیچ کر ایک مقام سے دوسری جگہ جا کر آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ تھینک یو کلاس۔